ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرات کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 تلاوت کی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر یہودیوں کی بڑی تعداد تھی۔ وہ چونکہ علم والے تھے، مالدار تھے، لہذا وہاں کے باشندگان ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ علماء یہود چونکہ اپنے متبعین سے نذرانے لیتے تھے، ان کی منشا اور ان کی رضا کے مطابق اللہ کی کتاب یعنی تورات کے اندر تبدیلی کیا کرتے تھے، احکام کو بدل دیتے تھے، اس میں تحریف کرتے تھے۔ تو ان کو یہ خطرہ ہوا کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور اگر ہم ان کے اوپر ایمان لے آئے، ہمارے متبعین بھی ایمان لے آئیں گے، تو پھر ہمارا جو نذرانہ ہے، جو دام ہمیں ملتے ہیں، جو رقم ہمیں ملتی ہے، یہ سب کی سب بند ہو جائے گی۔ اس لیے وہ لوگ مخالفت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات و انجیل میں جن نبی علیہ السلام کی جلوہ گری کی بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے، وہ یہ نبی آخر الزمان نہیں ہیں۔ ان کے اندر وہ صفات معاذ اللہ نہیں ہیں جو ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے ان کو اس آیت کریمہ کے اندر مخاطب فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ تم اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، یعنی قرآن عظیم۔ مصدقا لما معکم، یہ قرآن عظیم تصدیق کرنے والا ہے اس کی کہ جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تورات و انجیل جو تمہارے پاس کتابیں ہیں، قرآن عظیم ان کی بھی صداقت کو بیان کرتا ہے، ان کی بھی حقانیت کا اعلان کرتا ہے۔ لہذا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، تم ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے اتارا ہے۔ یہ خطاب ان بنی اسرائیل سے ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، جیسے کہ اذکروا کے اندر اور اوفو کے اندر خطاب بنی اسرائیل سے ہے۔ پھر قیامت تک کے بنی اسرائیل کو یہ حکم شامل ہو گیا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ اس سے صرف قرآن عظیم مراد ہو، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے قرآن عظیم اور صاحب قرآن یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام فرامین گرامی یعنی احادیث مبارکہ بھی مراد ہوں، کیونکہ قرآن عظیم اور احادیث مبارکہ دونوں اللہ ہی کے کلام ہیں۔ فرق یہ ہے کہ قرآن عظیم کے اندر الفاظ اور معنی دونوں نازل ہوئے ہیں، اور احادیث مبارکہ کے اندر
معانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے اور الفاظ ہیں جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اے بنی اسرائیل اور علماء یہود، تم پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ. یعنی تم قرآن عظیم کے اندر غور و فکر کرو، اس کو سنو اور اس کو پڑھو، اور اس کے اندر جو ہم نے اوصاف اور جو احکام اور جو امور ہم نے بیان کیے ہیں ان کے اوپر غور کر کے اپنی کتابوں میں دیکھو اور اس کے بعد تم ایمان لاؤ. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت ہو، کیونکہ تم جب انکار کرو گے تو تم تعلیم یافتہ ہو اور تمہارے متبعین ہیں. تمہارے انکار کرنے سے تمہارے متبعین بھی انکار کریں گے، اور تمہارے اوپر جو گناہ ہوگا، جو تمہاری سزا ہوگی، تو تمہاری وجہ سے تمہارے متبعین بھی تباہ اور برباد ہو جائیں گے، ان کا بھی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. لہذا تم غور و فکر کرو قرآن عظیم میں اور اس کے بعد ایمان لے آؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی پونجی کے بدلے میں تبدیل مت کرو. کیونکہ یہودی علماء دنیا کے دام اور دنیا کی زندگی اور دنیا کے عیش و عشرت کے اندر مبتلا تھے. انہیں خطرہ یہ تھا کہ رؤسائے یہود جو ہمیں نذرانے دیتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں، یہ سب بند ہو جائیں گی. اس لیے وہ اوصاف حمیدہ جو آقا علیہ السلام کے تورات و انجیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے، تو یہ علماء یہود ان کو تبدیل کر دیتے تھے. جہاں پر اوصاف حمیدہ ہوتے تھے ان کو بدل کر ان کے مقامات پر ایسے الفاظ وضع کر لیتے تھے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ برائیاں ہوں، وہ اوصاف آپ کے اندر نہ پائے جاتے ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا کی تھوڑی سی پونجی کی خاطر تم میری آیتوں کو تبدیل مت کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرو، میرا خوف اور میرا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو. ان رؤسائے یہود سے مت ڈرو، یہ تمہارے رازق نہیں ہیں، یہ تمہیں عزت دینے والے نہیں ہیں. حقیقت میں عزت دینے والا میں ہوں، رازق میں ہوں. میرا ہی ڈر اور میرا ہی خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو. حضرات اکرام، اس آیت کریمہ کا لب لباب یہ ہے کہ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میری نعمتوں کو اس طرح یاد کرو اور میرے وعدوں کو ایسے پورا کرو کہ اس قرآن والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور ان کے سارے معجزات پر ایمان لے آؤ. ایک تو اس لیے کہ پچھلی کتابوں اور رسولوں کی طرح یہ بھی ہمارے بھیجے ہوئے ہیں، تو یہ قرینہ قیاس نہیں ہے کہ بعض کو تو تم مانو اور بعض کا انکار کرو. اور دوسرے یہ کہ یہ کتاب اور یہ رسول یعنی قرآن عظیم اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے محسن ہیں کہ انہوں نے آ کر ان سب کتابوں کی اور سارے نبیوں کی تصدیق کی جو تمہارے ایمان کا حصہ ہیں. اس شکل و شباہت والا اور ان اخلاق و صفات والا، ایسی خوبیوں کا مالک، مکے میں پیدا ہو کر مدینہ طیبہ میں رہنے والا، اس قسم کی تعلیم دینے والا، اچھے کام سکھانے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا، سچی بات بتانے والا، توحید کا سبق پڑھانے والا، کفر و دلالت مٹانے والا، شمع ایمان جلانے والا، رحمان کی طرف سے قرآن کریم لانے والا، مرجائی ہوئی کلیاں کھلانے والا، ڈوبتی کشتی کو ترانے والا،
رازداروں کو کنتو کنزن مخفین کا راز سمجھانے والا، بیگانوں کو انما انا بشر مثلکم سنا کر اپنی طرف بلانے والا، خود غریبی میں گزار کر غریبوں کو تخت و تاج دلوانے والا، فرش پر رہ کر عرش پر حکومت کرنے والا، صحرائے عرب میں بیٹھ کر سارے جہاں کو دیکھنے والا، محبوب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ یہ بشارت، یہ خوشخبریاں تمہاری کتابوں کے اندر بھی ہیں، تمہارے انبیاء کرام و رسول عظام نے تم کو یہ سب سنائی ہیں، لہذا تم ایمان لے آؤ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں بہت سارے فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ وہ عالم کہ جو گمراہ ہو، بھٹکا ہوا ہو، تو اس جاہل سے کہ جو گمراہ ہے اس سے کہیں زیادہ بدتر ہے، کیونکہ وہ علم رکھتا ہے اور علم کے باوجود وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور جاہل چونکہ علم سے واقف نہیں ہے اس لیے وہ بھٹکا ہوا ہے، تو وہ عالم اس جاہل سے زیادہ برا انسان ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جہلا ہوتے ہیں وہ علماء کی اتباع کرتے ہیں۔ علماء اگر غلط راستے پر چلیں گے تو وہ جہلا بھی انہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اس لیے علماء کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ حق راستے کے اوپر چلیں، صحیح بات کہیں، صحیح راستہ بتلائیں، تاکہ وہ لوگ کہ جو عوام ہیں وہ گمراہ نہ ہو جائیں، بھٹک نہ جائیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ علم چنداں کے بیشتر خوانی، چو عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پائے برو کتاب چند۔ انسان علم کتنا ہی حاصل کر لے، اگر اس علم کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار رہا ہے، اس علم کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے چوپایا اور اس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ سے ہمارے واعظین اور مدرسین کو بھی متنبہ کیا ہے کہ جو عوام کا میلان خاطر دیکھ کر مسائل بیان کرتے ہیں اور ضروری احکام کو اس لیے چھپا لیتے ہیں کہ اس سے ہماری آمدنی میں فرق پڑے گا، یہ طریقہ تو علماء یہود کا ہے، یہ طریقہ علماء امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہونا چاہیے۔ علماء اہل سنت کا طریقہ تو وہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن عظیم کی تعلیمات اور پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آشکارا اور ہویدا ہے، اسی راستے کو بیان کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو اس آیت کریمہ کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔